ادب پیغمبر، پیغمبر کا ادب چاہیے۔ کیا مطلب؟ آداب کا معنی یاد رکھیں، اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ اور ہے، لیکن رسول اللہ کا معاملہ اور امتی کا معاملہ اور ہے۔ اللہ اپنے نبی کی حساب میں بہت غیرت مند ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی، کوئی خلاف ورزی وہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا جتنا بڑا رسول اللہ کا رتبہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں با خدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، کہ اللہ کے معاملے میں مخلوق کچھ بھی کہہ دے نا، وہ بندے اور اللہ کے بارے میں ہوتے ہیں، وہ دعا میں کچھ بھی کہہ دے، لیکن رسالت مآب کے لیے کوئی ایک جملہ خلاف ورزی پہ آ گیا نا تو وہاں بخشش نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، اسرائیلی روایت ہے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ایک بندہ بیٹھا تھا جو دیوانہ تھا، شکل سے نہیں لگتا تھا دیوانہ ہے، شکل سے لگتا بندہ بڑا ٹھیک ہے، اور وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ سنیں دعا میں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تو نے پورے کائنات کو سنبھالا ہے، تو نے اتنی بڑی ذمہ داری اٹھائی، میں ایک گھر کی ذمہ داری اٹھاؤں تھک جاتا ہوں، رات کو بیوی کو کہتا ہوں میری ٹانگیں دبا، تو اللہ تو تھک نہیں گیا ہوگا، تیری ٹانگوں میں درد ہو گیا ہوگا، لہذا تو میرے پاس ہوتا نا میں تیری ٹانگیں دباتا ہوں، اسے چابی کر دی، اور اللہ پتہ نہیں تمہیں نہانے کا ٹائم ملا ہوگا نہیں ملا ہوگا، تو میرے پاس ہوتا میں تیرے سر میں تیل لگا کے کنگھی کرتا کہ جوئیں نہ پڑ گئی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے اور یوں چونک گئے، اوے اللہ کے بندے جی کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ پاک تو ہماری خدمت کرتے ہم تیری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ پاک کے بارے میں یوں نہیں کہتے، اللہ ان چیزوں سے ماورا ہے۔ اس نے کہا غلط ہو گیا؟ کہ جی غلط ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ پہنچے، رب کریم نے فرمایا موسیٰ مسئلہ آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن اس بندے کی عقل اتنی تھی اس کے مطابق مجھ سے میرا بندہ باتیں کر رہا تھا۔ یہ ہے با خدا دیوانہ باش، کوئی اس پر ایکشن نہیں ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے زبان جل جائے کسی کی، ان میں سے ایک جملہ بھی رسالت مآب کے بالوں کے لیے وہ یوں کہہ دے، رسالت مآب علیہ السلام کی جوتی کے نیچے آنے والے تمغے کے ذرات کے لیے کہہ دے، اس کا ایمان زیرو۔ با خدا دیوانہ باش، با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار، یہاں پر یہ جملہ نہیں کہہ سکتے۔ سنیں پیغمبر کے لیے ادب اس حد تک رکھیں کہ جس حد تک حرف آخر ہو، ورنہ ادب کے بغیر پھر ایمان ممکن نہیں ہے۔ الدین کلہ ادب، ان آداب میں یہ ادب شامل ہے کہ رسالت مآب کے سامنے اونچی بات نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہ ہو۔ دو صحابہ ہیں، حضرت قیس اور حضرت عمر، بائی برتھ بائی نیچر، پیدائشی ان کی آواز قدر بلند تھی، پیدائشی فطرتی طور پہ۔ کچھ بندے ہوتے ہیں لوڈلی بول لیتے، یہ ایسے بولتے تھے۔ حضرت عمر تو گھر میں بیٹھ گئے آیت سننے کے بعد کہ قرآن کہتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، میں نہیں بولتا۔ حضرت قیس بھی گھر میں بیٹھ گئے، پیغام بھیجا یا رسول اللہ ہمارے مسئلے کا کوئی سلوشن دیں۔ حضور پاک نے ان دو کو بلوایا، فرمایا تم بے ادبی کی وجہ سے تو نہیں بولتے، تم تو پیدائش ایسے بولتے ہو، لہٰذا تمہیں اجازت ہے، تمہارے کوئی اعمال ضائع نہیں ہو۔ بظاہر تو ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، لیکن ایمان اور کفر کا معیار یہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بڑا ضروری ہے، یاد رکھیں جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ آداب کا خیال ہونا چاہیے۔ پیغمبر علیہ السلام کے چلنے میں آگے کوئی نہ چلے، ہاں وہ چلے جو چوکیدار ہے، وہ چلے جو رہبر ہے، وہ چلے جس کا کام حضور پاک کی سواری کو پکڑ کے آگے جانا ہے، ورنہ عام بندہ نہیں جا سکتا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہیں بڑھنا، آپ نے آداب میں رہنا، تو کئی ادب ہے۔